اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایمانی بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک احکام روزہ کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے روزے کی جو عبادات ہیں، جو وظائف ہیں، ان کا ذکر میں یہاں پہ کروں گی۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو میں بیان کی گئی وظائف سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ احکام روزہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں یہ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء اور مختلف امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ہماری طرح فرض نہیں تھے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح فرض نہیں کیے گئے تھے۔ وہ مختلف دنوں میں مختلف ایام میں روزے رکھتی تھی، پہلی امتیں یا پہلے پیغمبر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام یعنی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اور ہر ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور میری اسلامی بہن بھائیوں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزہ میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ اسی طرح میرے اسلامی بہن بھائیوں، دوسرے روزے کی جو وظائف ہیں ان کا ذکر میں اب کروں گی۔ تو با نماز فجر پنجم کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز عصر درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھیں، بعد نماز مغرب یا وہاب 133 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کیجیے اور اس طرح پڑھیں کہ ثنا کے بعد تسبیحات 15 دفعہ پڑھیں، سورہ فاتحہ اور سورت اس کے ساتھ کوئی ملا کر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تسبیح کے رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر تسبیح و تحمید کے بعد قوما میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، قرات یعنی کہ سورت کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، قوما میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ، پھر سجدوں کے درمیانی جلسہ میں 10 مرتبہ۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور تمام رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ نماز مکمل ہوگی اور اس کا بہت زیادہ اجر، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیسس پہ آپ کو رمضان کے وظائف ملتے رہیں، آپ اس وظائف کو پڑھ کر رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔